بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں بڑی خوبصورت چیز بتلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، یعنی وعدہ لیا تھا. جب اللہ نے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری طرف سے دی ہوئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو. تمام پیغمبروں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ تو پھر گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے اقرار پر، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں. اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں مفسرین نے لکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک پروردگار جو اس کے پہلے کی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جو نجران کا قافلہ آیا، کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کی، تمام جوابات. پھر اس سے متصل آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے تعلق سے بتایا کہ صرف اللہ کی ذات خاص ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں. یہاں تک کہ عیسائی اور یہود کا ایک طبقہ جو ایک نبی کو بیٹا بنا کر تثلیث کے قائل اور ایک نبی کو بیٹا بنا کر ابنیت کے قائل بنے، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہی نبی ہیں کہ جن لوگوں نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، اس کی تردید فرمائی. اور یہ فرمایا کہ کوئی نبی اس قسم کی تعلیم دے ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کے جو امتی ہیں وہ اللہ کی ان کے بندے بن جائیں اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں. اس کی تردید فرمائی. اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ وہ لوگ ان لوگوں سے اللہ رب العزت نے یعنی انبیاء کرام کی جماعت سے عہد و پیمان لیا. اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ تمام انبیاءوں نے اللہ کے نبی کی رسالت، ان کی نبوت، ان کی آنے کا ایک وعدہ لیا، یا تمام نبی نے ایک دوسرے کے تعلق سے. عموم خصوص کی بات ہے. بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس میں تمام انبیاء کرام مراد ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر نبی اپنے آنے والے نبی کے تعلق سے اپنی امت میں یہ وصیت کر جائے گا اور ان کے تعلق سے یہ بتا کر جائے گا کہ بھئی جس طریقے سے آپ لوگ میرے ساتھ میں ہو اور شریعت پر قائم ہو اور اللہ کی باتوں پر عمل کرتے ہو، ٹھیک ایسے ہی میرے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد ویسے ہی کرنا جیسے تم میری مدد کرتے ہو. ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ایسے پہلے والے ترجمے میں اللہ کے نبی بھی شامل ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آخر میں اللہ کے نبی آئیں گے، تم تمام کے تمام لوگ اس بات پر گواہ رہو اور اپنی امت کو بھی گواہ بنانا اور ان کو بھی اس بات کی تبلیغ دعوت وصیت کر کے رکھنا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تمام گواہی دے دیں، تمام دلائل کو بتا دیں اور حق کو بالکل واضح کر دیں، تمام ثبوت اپنے نبی ہونے کے پیش کریں، تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کی اتباع کرو اور ان کی تبلیغ میں پوری طریقے سے جان و مال سے ان کے ساتھ میں رہنا. صرف ایمان لانا ہی نہیں بلکہ ایمان لانے کے ساتھ میں ان کی تصدیق کرنے کے بعد میں جان و مال سے ان کے دین پر قائم رہنا اور ان کی دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا. یہ تمام چیزیں بھی ہونے کے بعد اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ ان تمام گواہیوں کے بعد میں تم کو سب کو گواہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں خود اب اس پر گواہ ہوں. اب اس کے بعد میں اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح حقائق اور دلائل پا جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اتنی سب کچھ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اب اگر یہ لوگ اتنا سب کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر یہ لوگ ہدایت سے منہ موڑیں گے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا شمار پھر نافرمان لوگوں میں ہوگا. پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. اب کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟
یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے پاس میں جو کتابیں ہیں، ان کے پاس میں جو اپنے نبیوں کی کتابیں ہیں، اور جو ان کے پاس معلومات ہیں، ان تمام معلومات کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی توحید کی طرف، اسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں جس پر موسیٰ علیہ السلام نے بلایا تھا، جس کی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جس کی دعوت حضرت داؤد نے دی تھی، اور جو آخر میں پھر ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت پیش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعوت اور یہی دعوت لوگوں کو پیش کی تھی۔ اب اللہ کے نبی بھی وہی دعوت پیش کر رہے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ وہی دعوت ہے جو ماقبل میں تمام انبیاء کرام نے دی ہے، یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب نے اللہ ہی کے آگے گردن جھکا رکھی ہے، کچھ نے خوشی سے تو کچھ نے نہ چاہ کر، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خوشی سے مراد یہ ہے اور ناخوشی سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات دنیا کے اندر آتے ہیں، جیسے ایمان والے ہیں تو وہ اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے خوشی خوشی قبول کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اب ان کو نہیں مانتے، نہ چاہ کر بھی اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسلمان بیمار ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی مسلمان کے گھر میں میت ہوتی ہے، مثال کے طور پر کوئی مسلمان کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے رب کے فیصلے ہیں، اور اپنے رب کے فیصلوں کے آگے وہ سر جھکاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اس کے پاس میں اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے، لیکن دکھ درد اس کے ساتھ میں بھی لگا ہوا ہے، مصیبتوں کا سامنا اسے بھی کرنا پڑتا ہے، بیماریاں اس کے پاس میں بھی آتی ہیں، میتیں ان کے گھر میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو تکالیف پہنچ رہی ہے، تو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی، کیوں کون بندہ چاہتا ہے کہ اس کو تکلیف پہنچے، اور ان کا تو عقیدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے صاف طریقے سے اس آیت مبارکہ میں، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی مذہب کے ماننے والے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں، نظام تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ اور یہ نظام کی ہی دعوت دینے کے لیے تمام انبیاء کرام آئے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور یہی وہ نظام ہے جس دعوت پر انبیاء کرام نے لوگوں کو بلایا، اور اس پر جو لوگ آئیں گے، اسی میں لوگوں کی کامیابی دنیا میں بھی ہے، اور آخرت کی نجات کا بھی مدار اسی پر ہے۔ اسی لیے اب دنیا کے اندر اسلام کے سوا اللہ کے یہاں پر کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اب کسی کے ساتھ میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ میں بھی کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی معاملہ ہو گیا تو ان کے پاس میں بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس بات کے آگے اپنے آپ کو جھکائیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل